الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوسطها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، جمعے کے خطبوں میں بہت ساری باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں۔ آج مختصر سا موضوع اور بڑا اہم موضوع جو ہم تمام لوگوں سے متعلق ہے اس پر تھوڑی سی نگاہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری نعمتیں ہم کو ملی ہوئی ہیں، اور اتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت ہے۔ صحت کس کو کہتے ہیں؟ عام طور سے ہم تمام لوگ یہ جانتے ہیں یا سمجھتے بھی ہیں کہ جس کے اندر کوئی بیماری نہ ہو وہ صحت مند ہے۔ یہ ہے، ایک تعریف ہو سکتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں۔ صحت کے تعلق سے صحت کی تعریف اس میں تین چیزیں ہیں: مینٹل، اسپریچول اینڈ فزیکل۔ ذہنی لحاظ سے آدمی بہتر ہو، روحانی لحاظ سے آدمی بہتر ہو، اور ایک طرح سے اخلاقی لحاظ سے بھی سوشل ورکر بھی ہو۔ یہ تینوں چیزیں جب ایک ساتھ ملتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آدمی صحت مند ہے۔ بہرحال میں اب اور ذرا اس سے آگے بڑھ کر کے آپ لوگوں سے کچھ باتیں شیئر کروں گا۔ صحت مند رہنے کے اصول کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جگہوں پر، بہت ساری بعد مقامات پر صحابہ کرام کو آپ نے نصیحتیں کی ہیں، بتائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام ایسا ہے کہ اس نے کسی بھی گوشے کو خالی نہیں چھوڑا۔ ہر گوشے کی تعلیمات جس میں انسان کی روحانی، جسمانی ہر لحاظ سے اس میں افادیت ہے، فائدہ ہے، بتایا۔ بس اس میں جو صحت مند رکھنے کی چیزیں ہیں اس میں تین چیز: ہم کیا کھائیں، کب کھائیں اور کتنا کھائیں۔ ہم کیا کھائیں، کب کھائیں اور کتنا کھائیں، اسی پر کچھ باتیں کروں گا۔ آج کل جو کھانا چل رہا ہے ہمارا پورے سماج میں، کیا پوری دنیا میں، یہ حقیقت یہ ہے کہ بلا مبالغہ ہم یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم زہر کھا رہے ہیں۔
خود بھی زہر کھا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی زہر کھلا رہے ہیں۔ وہ زہر کیا ہے؟ فاسٹ فوڈ۔ فاسٹ فوڈ کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ جس کو بنانے میں محنت نہ کرنی پڑے، جس کو تیار کرنے میں محنت نہ کرنی پڑے، کہیں جا رہے ہیں یا گھر ہی پر ہیں، گھر میں یہ ہو رہا کہ یار آج کھانا بنانے کا جی نہیں چاہ رہا، فوراً آرڈر کیا، آ گیا، ڈیلیوری بوائے آ گیا اور آپ کو اس نے دے دیا، چاہے بریانی کی شکل میں، چاہے سیخ کباب کی شکل میں، یا کسی اور سالن کی شکل میں آپ کو پاس آ گیا، اور زبان پر جاتے ہی بہترین ٹیسٹ ہم اور آپ محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، اور خوب بخان بھی کرتے ہیں کہ بڑا مزیدار رہا، بہت ٹیسٹی تھا۔ جتنی بھی ٹیسٹی چیزیں ہم کھا رہے ہیں آج وہ فاسٹ فوڈ کی شکل میں ہیں، 90% مان لیجئے وہ زہریلے ہیں۔ جو تیل استعمال ہوتا ہے، جو اس میں مسالے استعمال ہوتے ہیں، اور دوسری چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں، اگر آپ کسی اس میں لیبارٹری میں اس کو بھیجوا دیں تو یقین مانیے کہ دیکھیں گے تو آپ کھانے کی ہمت نہیں پڑے گی۔ تو ہم فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں لذت پسندی کے لیے، زبان پہ چڑھ گیا، اچھا ہو گیا، یہ کھانے کی بات ہوئی۔ اور تھوڑا سا ہم اپنے بچوں کو بھی زہر کھلاتے ہیں، برا مت مانیے گا، ہم بھی، آپ بھی، سب لوگ شامل ہیں اس میں۔ اپنے بچوں کو ہم زہر کھلاتے ہیں، بڑی محبت میں زہر کھلاتے ہیں۔ لڑکا رو رہا ہے، جس کو کہتے ہیں ننگیا گیا ہے، زمین پر لوٹ رہا ہے، چپس چاہیے، فاسٹ فوڈ، لے بابو لے آؤ، گیا لے کر کے آیا، پنی پھاڑا اور اس کے بعد چٹکا کر کے کھا رہا۔ یقین مانیے کہ جتنے زہریلے مادے اس میں ہوتے ہیں انسان کے جسم کو گلا سکتے ہیں، گلا دیتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے حضرات کہ ان فاسٹ فوڈ جو مارکیٹ میں ہے اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اور اس پر بہت ہی سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آدھ مرتبہ پچھلے دنوں میں خطبے میں بات یہ آئی تھی کہ ہم کیا کھائیں، کیسے کھائیں اور کب کھائیں۔ یہ بات تھوڑی سی میں نے یہ بتائی آپ کو کہ یہ جتنے فاسٹ فوڈ ہیں اس سے یقین مانیے توبہ کر لیجئے، اگر صحت مند رہنا ہے تو، اور اگر نہیں تو یہ زہر آپ کھا رہے ہیں، زہر کھائیے گا جس کے نتیجے میں جو بیماریاں ہوتی ہیں، شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک، کولیسٹرول جو بڑھتا ہے، یہ تمام چیزیں جو بڑھتی ہیں انہی چیزوں کی وجہ سے بڑھتی ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے آدمی اس پہ توجہ نہیں دیتا، کھاتا چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اچانک گرتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اندر بہت ساری بیماریاں ایسی پیدا ہوتی ہیں، کینسر جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آدمی جو ہے نہ جانے کس حالت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو پہلی چیز میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں سے فاسٹ فوڈ کو نکال دیجئے، اپنے ذہنوں سے فاسٹ فوڈ کو نکال دیجئے، لذت پسندی کو چھوڑ دیجئے، اوریجنل غذا کھائیے۔ اپنے بچوں کو سویرے کیوں نہیں ہم اور آپ چنا کھلائیں، روٹی کھلائیں۔ یہ جتنے بیکری کے سامان آتے ہیں، جس چیز سے تیار ہوتے ہیں، دیکھ لیں گے آپ بناتے ہوئے تو طبیعت نہیں کہے گی کھانے کی، لیکن بچوں کو صبح ہم دیکھتے ہیں گھروں میں مختلف انداز میں چیزیں جاتی ہیں، یہ بچوں کی صحت کے لیے نقصان دہ۔ آپ کے گھر میں اپنا گیہوں ہو رہا ہے، اپنی اجناس ہو رہی ہیں، آخر اس کو ہم کھلانے میں کیا تردد ہے؟ پیسہ بھی بچے گا، بچے صحت مند بھی رہیں گے۔ تو یہ ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز آپ کتنا کھائیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی دوسرے ملک سے ایک ڈاکٹر آئے مدینہ میں، اپنی ڈسپنسری انہوں نے کھولی، آج کے اصطلاح میں بتا رہا ہوں، ڈسپنسری انہوں نے کھولی۔ 2 سال تک رہ گئے، مریض پہنچے ہی نہیں ان کے پاس۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آخر آپ لوگوں کے یہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا کیا؟ 2 سال رہ گیا، مریض آئے ہی نہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں لوگ بیمار نہیں پڑ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ دو چیز، بھوک لگنے پر کھاتے ہیں اور بھوک سے کم کھاتے ہیں، یعنی آدھا پیٹ کھاتے ہیں۔ سوچئے گا ذرا سا، بھوک لگنے پر کھاتے ہیں اور آدھا پیٹ کھاتے ہیں۔ آزما کر کے دیکھ لیجئے آپ، بھوک لگے تو کھائیے اور آدھا پیٹ کھائیے، یقین مانیے بہت ساری بیماریاں بھاگ جائیں گی۔ جسم آپ کا پھرہرا رہے گا، پھرتیلا رہے گا، نہ اپھار رہے گا، نہ بدہضمی رہے گی، اور نہ ایسیڈیٹی رہے گی، چست اور پھرتیلے رہیں گے۔ اور کب کھایا جائے یہ بھی آپ لوگ سن کر کے بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ صبح ناشتہ، اگر صحت مند رہنا ہے، ناشتہ اوریجنل کیجئے، اچھے انداز میں کیجئے۔ دوپہر کا کھانا اوریجنل جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے اس کو کھائیے۔ شام کا کھانا چوتھائی کر دیجئے، چوتھائی کر دیجئے۔ ہوتا ہمارے یہاں کیا معاملہ الٹا ہے، شام ہی کے کھانے کو کھانا کہتے ہیں۔ ڈھابے میں جائیں گے رات کا کھانا، کسی دعوت میں جائیں گے بڑی دعوت میں رات کا کھانا، اور اس کے بعد لوگ کہتے ہیں خوب چپہر کے کھایا، آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں، مزہ آ گیا، اور اس کے بعد 10-11 بجے تک کھایا اور کھانے کے بعد آ کر کے سو گئے۔ شوگر کا سب سے مین جو کارن، مین وجہ ہے وہ یہی ہے کہ کھا کر کے آدمی سو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کھانے کا اصول اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مغرب بعد آدمی کھا لے، اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ کھانے اور سونے کے درمیان کم سے کم 2 گھنٹے کا فرق رہنا چاہیے۔ حضرات، طب نبوی آپ پڑھیے، کتاب ہے باقاعدہ طب نبوی، موٹی سی کتاب ہے، اس پہ آج بڑے بڑے سائنسدان جو ریسرچ کر رہے ہیں، جو 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، کھانے کے اصول، سونے کے اصول، رہنے کے اصول، سب چیزیں ہمارے اسلام میں موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ اس پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ سونے کے تعلق سے عام طور سے لوگ کہتے ہیں، غیر مسلم شہروں کی بات بتا رہا ہوں، ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب کہنے لگے کہ ہندو بستیوں میں، ہندو سوسائٹیز میں 10 بجے کے بعد کوئی باہر نہیں ملتا، ہندو سوسائٹیز میں، اور مسلم سوسائٹی میں، شہروں میں 10 بجے کے بعد بازاروں میں، ہوٹلوں پر رونق بڑھتی۔ یہ الٹا معاملہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے سو جاؤ اور فجر کے ٹائم اٹھ جاؤ۔ معاملہ ہمارے یہاں سونے کے لیے بھی اب 10 بجے تک، 9 بجے تک ہماری نسل سوتی ہے۔ جو صبح کی یہ جو کرنیں سورج کی ہوتی ہیں، جس میں افادیت ہے، فائدہ ہے، وٹامن ڈی کے لیے نہایت ہی اہم ہے، اس سے لوگ محروم رہتے ہیں۔ صبح کی برکتوں سے محروم رہتے ہیں، صبح کی تازہ آکسیجن سے محروم رہتے ہیں۔ تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، وہ اصول طرز زندگی بتا دیا ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں تو صحت مند رہیں گے۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے امراض پیدا ہو رہے ہیں، یہی بے وصولی کی وجہ سے۔ تو حضرات، کہا جاتا ہے کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ غالب نے کہا ہے کہ تنگ دستی اگرچہ ہو غالب، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ ایک تندرست آدمی رہے گا مزدوری کر کے کھا سکتا ہے، ایک صحت مند آدمی رہے گا اینٹا اٹھا کر کے کھا سکتا ہے، ایک صحت مند آدمی رہے گا کھیتی باڑی کر کے اپنا کام جو چلا سکتا ہے۔ لیکن کتنا ہی آدمی وہ ہو، اگر صحت مند نہیں تو وہ پریشان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو صحت کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین، انہ تعالی جواد کریم بلکم بر رؤوف رحیم۔